ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، یہودی تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ حضور کی تلاش میں اس جنگل میں پہنچے، تو جب اس چرواہے کے قریب پہنچے نا، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اس چرواہے کو، حضرت صدیق اکبر اس چرواہے کو کہتے ہیں کون ہے؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ تو صدیق اکبر نے کہا وہ بکریوں کے رکھوالے کہیں امت کا رکھوالا نظر نہیں آیا؟ او بکریوں کے رکھوالے کہیں امت کا رکھوالا نظر نہیں آیا؟ وہ یہودی تھا، اس نے کہا تم کیسی بات کرتے ہو، کون سی امت اور کیسا رکھوالا؟ حضرت عمر فوراً بولے وہ انہوں چھٹو یہودی ہے، وہ یہودیوں کو کی پتہ نبی کی ہوتا ہے، یہودی کیا جانے نبی کی شان کیا ہوتی ہے، اسے چھوڑو۔ حضرت عمر جب جلال میں آئے تو یہودی بولا، کہنے لگا غصہ نہ کریں، ناراض نہ ہو، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہاں میں شعر بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن وقت گزر گیا ہے، اب میں صرف مختصر وقت میں حضرت فاطمہ کے دو احسانات عرض کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے پھر آقا کی شان بیان کی، اس طرح ہمارے آقا ہے، غمخوار ہے امت کے، لجپال ہے امت کے، تو وہ 2 دن ہو گئے ہمیں آقا نہیں مل رہے۔ وہ یہودی کہتا ہے میں نہیں جانتا تمہارے آقا کو، لیکن ایک بات ہے، تم نے 2 دن کی بات کی ہے نا، 2 دن ہی ہو گئے ہیں، 2 دن ہی ہو گئے ہیں، اس طرف کو میری بکریاں چرنے جاتی ہیں لیکن بغیر چرے ہی واپس آ جاتی ہیں، اس طرف تو بکریاں چرنے جاتی ہیں پر بغیر چرے ہی واپس آ جاتی ہیں، آپ کرتی کیا ہے؟ اس نے کہا وہاں ایک غار ہے، سارا دن بکریاں اسی غار کے باہر کھڑے ہو کر میں نے دیکھا ہے آنسو بہاتی رہتی ہیں، روتی رہتی ہیں، اور جب شام ہوتی ہے میں ان کو ہاں کر لے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو کدی غار دے اندر نہیں دیکھیا؟ انہوں نے کہا میں نہیں دیکھیا۔ حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے جس کے رونے کو دیکھ کر بکریاں بھی رو رہی ہیں، اور وہی تو امت کا لجپال نبی ہے، وہی تو امت کا لجپال نبی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اس غار سجدہ کے اندر سجدہ فرما ہو کے امت کے لیے رو رو کے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ میرے نبی اس انداز میں رو رہے تھے کہ بکریاں بھی رو رہی تھی، پتھر بھی رو رہے تھے۔ زہرا پاک کے بابا جان کے غلاموں، حضور کے غلام پہنچ گئے، میرے آقا سجدے میں ہے، غلاموں نے سلام عرض کیا، آقا نے سر انور سجدے سے نہیں اٹھایا جب تک میری امت کی بخشش کا وعدہ نہیں ہو جاتا، چلے جاؤ واپس، میں نے کوئی نہیں مدینے آنا، میں نے کوئی نہیں مدینے آنا۔ صحابہ تھک گئے، منتیں کر کر کے، درود و سلام عرض کر کر کے، حضور اللہ بخشش کا وعدہ فرمائے گا، آپ سر انور کو اٹھائیے نا، فرمایا نہیں نہیں تم چلے جائیے۔ سارے صحابہ واپس آ گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں، ایک روایت میں سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے پتا ہے نبی کیسے مانیں گے۔ سب نے کہا کیسے مانیں گے؟ کہا ہمارے منانے سے تو نہیں مانے نا، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کی بات کبھی نبی نے ٹالی نہیں ہے، اور اس ہستی کا نام فاطمہ زہرا۔ تو سب چلو، میں خواتین اسلام کے جرمت میں بی بی پاک کو لے کر غار میں جاتا ہوں، سرکار زہرا پاک کی بات کو نہیں ٹالیں گے۔ میرے کریم نبی کے غلاموں، سیدہ فاطمہ زہرا پاک نے چادر اوڑھی، میرے کریم آقا کی شہزادی غار میں پہنچی، مدینہ منورہ کی عزت مواب خواتین ساتھ ہیں۔ حضرت بی بی پاک نے بابا جان کو سلام عرض کیا، میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیسے آئی ہو؟ عرض کی بابا مدینہ ویران ہو گیا ہے، حجرے ویران ہو گئے ہیں، مسجد نبی مایوس ہے، پریشان ہے، حضور تشریف لائیے، گھر کو چلیے۔ فرمایا فاطمہ لوٹ جاؤ، جب تک اللہ امت کی بخشش کا وعدہ نہیں کر لیتا میں لوٹ کر جانے والا نہیں ہوں۔ حضرت فاطمہ نے بابا جان کو کہنا چھوڑا اور اللہ کی طرف ہاتھ پھیلا کے عرض کی یا اللہ میں نے سنا ہے جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو لوگ سر ننگا کر کے دعا کرتے ہیں، پھر قبول ہوتی ہے۔ فاطمہ اپنی چادر تطہیر اتار کر
تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ ابھی فاطمہ نے چادر تطہیر کی جانب اپنا مبارک ہاتھ بڑھایا تھا، رب نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم، فرمایا جا زمین پہ غار سجدہ میں اگر فاطمہ کے سر کا بال بھی ننگا ہو گیا قیامت آ جانی ہے، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا فاطمہ سے کہہ دے فاطمہ اپنے بابا کو میری طرف سے خوشخبری سنا دے، کل قیامت کے دن ہر امت کا فیصلہ میں خدا اپنی مرضی سے کروں گا، پر مصطفیٰ تیری امت کا فیصلہ فاطمہ کی مرضی سے ہوگا۔ بڑا سبحان اللہ کیسا قدر ہے اونچی سبحان اللہ، نارانی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے فاطمہ خوش ہو جا، چادر تطہیر نہ اتارنا، اپنے سر اقدس کو ننگا نہ کرنا، ہم نے قبول کر لی تیری دعا، کل قیامت کے دن تیرے بابا کی امت کی تقدیر فاطمہ تیرے ہاتھ میں ہو۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے اس امت پر دو احسان ہے، ایک یہ غار سجدہ میں ہاتھ اٹھا کے امت کی بخشش کا وعدہ لے لیا، احسان ہے کہ نہیں ہے؟ ایک یہ کہ امت کی بخشش کا اللہ سے وعدہ لے لیا، اور دوسرا احسان یہ حسین پال کر زمانے کو دے دیا۔ ساری خدائی خدا کی رضا چاہتی ہے، اور خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، اور مصطفیٰ کس کی رضا چاہتا ہے؟ کیا بات ہے، ساری خدائی چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، اور خدا چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور مصطفیٰ بی بی فاطمہ پاک کے گھر آتے، کبھی آ کر کہتے حضور فاطمہ کو کہتے ہیں فاطمہ تجھے ایسی بات نہ بتاؤں کہ تو راضی ہو جائے، بابا بتائیے نا، فرمایا اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ اچھا کبھی آ کر کہتے ہیں فاطمہ تجھے ایسی خوشخبری نہ دوں کہ تو راضی ہو جائے، بابا بتائیے نا، فرمایا فاطمہ اللہ نے تیرے بیٹوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں خدا ہی چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، خدا چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور مصطفیٰ چاہتا ہے میری فاطمہ راضی ہو جائے۔ اور آج ہم نے بھی مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری نور نظر رحمت للعالمین کے حضور اپنی عاجزی، اپنی حاضری، اپنی غلامی پیش کی ہے۔ دعا کریں اللہ قبول فرمائے اور ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے متعلق حضور نے فرمایا یہ شجر نبوت کے پتے ہیں، یہ شجر نبوت کے پتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جو علی و فاطمہ اور ان کے گھرانے سے پیار کرتے ہیں۔